بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد فقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کی اس مبارک نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں شامل فرمایا ہے، ہم کو ایسے بزرگان دین سے وابستہ فرمایا ہے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں، یہ وہ ائمہ کرام ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں جس نے ہمیں صحابہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت کے جام بھی پلائے ہیں۔ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے متعلق کتب میں یہ ذکر ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت رمضان کی 15ویں شب ہوئی 3 ہجری میں، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب غالباً، اختلاف ہے علماء میں، کچھ کہتے ہیں شعبان کی 15ویں شب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رمضان کی 15ویں شب ہے 3 ہجری۔ اور آپ یہ تصور کیجئے ذہن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں۔ خطبہ فرمانے کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ 2 پیارے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کم سنی ہے، کم عمری ہے، لڑک بچپن ہے، ابھی ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آیا ہے دونوں شہزادگان کو۔ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، منبر پر آپ جلوہ افروز ہیں۔ اب وہ 2 شہزادے ابھی کم سنی کے اس عالم میں ہیں کہ وہ ابھی چلنا بھی ٹھیک سے نہیں سیکھے ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں چلتے ہوئے آنے کی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اور دونوں پیارے شہزادے لال رنگ کے قمیص پہنے ہوئے ہیں، تو نمایاں دکھ رہے ہیں سب کو، اور دیکھتے کیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھوکر سے نیچے گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مبارک جو کہ شریعت کا حصہ ہے اس کو آپ ترک فرما کر جلدی سے اپنے شہزادے کو اٹھانے آ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اپنے گود میں لے کر، دونوں شہزادوں کو گود میں لیتے ہیں، اور واپس منبر پر آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا شہزادہ، اب یہاں پر ابنی فرمایا ہے،
یہ اس بات کو ذہن نشین فرمائیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابنی فرمایا، میرا بیٹا، میرا نواسہ نہیں فرمایا، سبط نہیں فرمایا، حفید نہیں فرمایا، بلکہ میرا بیٹا، یہ میرا یہ بیٹا، امام حسن کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ کل کے دن اللہ تعالیٰ میرے اس شہزادے سے، میرے اس بیٹے سے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو فرقوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرمائے گا، کہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو امام حسن کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں، کہ امام ذہبی فرماتے ہیں، جو کتاب میں نے منتخب کی ہے آپ کی سوانح آپ کی حیات مبارکہ کے لیے، وہ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہے۔ تو اس میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ سے اتر کر تشریف لا رہے ہیں شہزادے کو اٹھا کر گود میں لینے کے لیے۔ تو یہ ہے شریعت کا ایک حکم ہے خطبہ دینا، لیکن آپ خطبہ ترک فرما کر تشریف لا رہے ہیں، اور پھر نواسے کو گود میں بٹھا کر پھر خطبہ واپس آپ فرماتے ہیں۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ پھر غور کرنے کی بات ہے کہ شریعت میں اتنی زیادہ محبت غالب ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، شریعت کی ایک عظیم رکن ہے خطبہ، جمعہ کا خطبہ ایک بہت اہم بلکہ فرض ہے، جمعہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس فرض کو کچھ دیر کے لیے آپ روک رہے ہیں اور شہزادے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آج آپ سوچ سکتے کہ کوئی خطیب صاحب اپنے نواسوں یا پوترے کو بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہونے کی وجہ سے، آپ کے نواسے ہونے کی وجہ سے، یہ ایک منفرد شان ہے امام حسن کی، امام حسین کی رضی اللہ عنہم علیہ السلام۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، تو اس پر بھی کسی کو اگر ذہن میں کوئی اشکال آتا ہے تو بات ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں بھی آپ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کسی کو اگر پڑھنے میں تکلف ہو رہا ہے تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو امام حسن کی جب ولادت ہوئی، آپ کی خاص بات یہ ہے، انفرادیت یہ ہے کہ ہجرت کے بعد پہلے مسلمان کوئی اگر پیدا ہوئے، تولد ہوئے، تو امام حسن تھے رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم جو آپ کے شہزادے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بعد کے ہیں، لیکن حضرت امام حسن ہجرت کے بعد پہلے نو مولود ہیں۔ تو جب خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، آپ اتنے زیادہ خوش تھے، روایت میں آتا ہے کہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مکان پر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا اعطونی ابنی، میرے بیٹے کو مجھ کو دو، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے کہ کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ ماذا سمیتمونہ، ماذا سمیتموہ،
تو حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں، ہم نے حرب نام رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب رکھا ہے، ٹھیک ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. تو اس زمانے میں ایک رواج تھا اس قسم کے نام رکھنے کا، اپنے قوت اور طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اس قسم کے نام رکھے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرب نہیں، اس کا نام میں میرے بیٹے کا نام رکھنا چاہوں گا حسن، بل ہوا حسن. حسن ہے اس کا نام، کمال اور پرفیکشن، حسن و جمال. تو یہ نام رکھا گیا آپ کا. امام حسین کے وقت بھی ایسے ہی مولا علی نے کوشش کی حرب نام رکھنے کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو چھوٹا حسن ہے، یہ تو پیارا حسن ہے. حسین کا مطلب چھوٹا حسن، پیارا حسن ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر شفقت تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ممبر پر، جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ ممبر پر آپ اپنے آپ کو روک نہ پائے، تو آپ فرماتے تھے کہ اٹھا کر گود میں لے کر آپ فرماتے ممبر پر کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. تو آپ نے فرمایا، ساتھ ہی فرماتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ صدق اللہ، اللہ نے حق فرما دیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہارے مال و دولت، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک تمہارے لیے امتحان ہے. اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ یہ میرے شہزادے، یہ بھی میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں ان کی محبت میں. تو یہ آپ کی انفرادیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا عقیقہ فرمایا. تو ہم جو دیکھتے ہیں، جو عقیقے کی جو فقہی احکام ہے، عقیقہ ہو کہ وہ صدقہ دینا ہو، تحنیک ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تولد ہوتا ہے، تو نومولود کو ہم کیا کرتے ہیں، سنت ہے ہمارے پاس کہ کھجور چبا کر بزرگان دین بچے کے حنک یعنی اوپر کے حصے پر رکھتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے فرمایا. تو یہ جو عقیقہ ہو کہ صدقہ دینا ہو، بچے کے بال مڈا کر پھر ہم چاندی کے سے تولا جاتا ہے اس کو، پھر اس جتنی بھی رقم آتی ہے وہ ہم صدقہ کرتے ہیں. تو عقیقہ ہو، تحنیک ہو، یہ صدقہ ہو، اور یہ سب جو احکام ہیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے اخذ کیے گئے ہیں. اکثر علماء انہی، کیونکہ خاص طور پر ان روایت کو صحابہ نے آگے پہنچایا ہے، تو ان روایت سے ہی ہم کو ان احکام کا پتہ چلتا ہے. تو علماء بھی دلائل جب دیتے ہیں تو یہ روایت کی دلیل دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی آپ سے، آپ دیکھیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل اللہ سے آپ محبت کریے، آپ کا فائدہ ہے. فائدہ کیوں ہے؟ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت اسامہ بن زید ہیں. حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنہ شہزادے ہیں، حضرت زید بن حارث آپ کے شہزادے ہیں، حضرت اسامہ بن زید بن حارث. تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطے سے آپ پوترے ہوئے، متبنہ پوترے ہوئے، یعنی اڈاپٹڈ سن. حضرت زید اڈاپٹڈ سن ہیں، تو آپ کے شہزادے آپ کے اڈاپٹڈ گرینڈ سن ہوئے حضرت اسامہ. تو حضرت اسامہ بھی ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اور امام حسن کو، امام حسین کو گود میں بٹھاتے اور بٹھا کر فرماتے اللہم انی، روایت میں الگ الگ مختلف روایت ہے، کبھی صرف امام حسن کی روایت بھی ہے اور کبھی امام حسن امام حسین کی بھی ہے، اور حضرت زید اور امام حسن حسین تینوں بھی ہیں. تو آپ فرماتے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی محبت فرما اس سے یا ان سے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّ، کہ اے اللہ
تو میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تو یعنی امام حسن سے، تو تو بھی حسن سے محبت فرما ہے اللہ، اور تو اس سے بھی محبت فرما جو کوئی بھی حسن سے محبت فرماتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا فائدہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے میں، بلکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان مکمل تبھی ہوگا جب ہماری محبت اہل بیت کے لیے کامل ہو۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ کریں، بلکہ اہل بیت اطہار کے جو صفات ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، ان کو ہمارے اندر اتارنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ان کے اخلاق سے، ان کے صفات سے ہم متصف ہونا، وہ اصل محبت ہے۔ زبانی جمع خرچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اہل بیت کے اخلاق، اہل بیت کے عادات و اطوار کو اپنانا، اپنے اندر ان کو اتارنا اور اس طرح معاملے فرمانا زندگی میں، یہ اصل کمال کی بات ہے، یہ اصل کمال کی محبت ہے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ میرا ریحانہ ہے، یہ میرا ریحان کا مطلب ہوتا ہے وہ خوشبودار کچھ بیج ہوتے ہیں، اس کو ہم انگریزی میں میرے خیال سے بیسل سیڈز کہتے ہیں، تو عربی میں ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ یہ میرا ریحانہ ہے، یعنی اس سے خوشبو آتی ہے، یہ بڑا خوشبودار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو، امام حسین کو سونگھا بھی کرتے، اور ہم آج بھی آپ دیکھتے ہیں انسان محبت کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہ سونگھتا بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادگان کو سونگھا بھی کرتے تھے، صحابہ نے روایت فرمایا ہے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ دونوں سے کھیلا کرتے، امام حسن سے، امام حسین سے کھیلا کرتے، اس طرح کہ آپ سواری بن جایا کرتے، چاروں آپ کے دو دستے مبارک اور آپ کے گھٹنے مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ہے میرے خیال سے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور دیکھتا کیا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری بنے ہوئے ہیں، دونوں دستے مبارک زمین پر ہیں اور دونوں گھٹنے مبارک زمین پر ہیں، اور آپ گویا کہ سواری بنے ہوئے ہیں، اور آپ پر آپ کے دو شہزادے سوار ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا نعم الجمل جملکما، کہ شہزادے ماشاءاللہ آپ کی سواری کیا پیاری سواری ہے، کیا اعلیٰ درجے کی سواری ہے آپ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ کہو وَنِعْمَ الرِّكْبَانِ أَنْتُمَا، اور آقا نے پھر ان کی اصلاح فرما دی کہ تم اس میں یہ بھی اضافہ فرما دو کہ آپ دونوں میں کتنے اچھے پیارے سوار ہیں، سواری نہ صرف اچھی ہے بلکہ سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس قسم سے محبت تھی۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیار سے، ہم جو شفقت سے اپنے بچوں کے پیٹ پر بوسہ لیتے ہیں، تو آپ بوسہ لے رہے تھے امام حسن کا، امام حسن کم سنی میں آپ امام حسن ہنس رہے تھے، اور صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کے پیٹ کا بوسہ لیتے ہیں، جس طرح ہم بچوں سے کھیلا کرتے ہیں۔ تو وہ شفقت کا، وہ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ امام حسن کو جب بھی میں دیکھتا، یعنی کافی عرصے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد امام حسن ابھی نوجوان ہو چکے ہیں، تو میں دیکھتا جب بھی تو فدمعت عینی، تو میری آنکھ بھر جاتی، آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو یاد کرتا امام حسن کے لیے، اور میری آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ تو صحابہ کے ذہنوں میں بھی امام حسن امام حسین کے لیے جو محبت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ صحابہ کے ذہنوں میں جاگزیں تھی۔ تو صحابہ کو پتہ تھا کہ شہزادوں کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے، نماز میں ہیں سجدہ فرما رہے ہیں، تو امام حسن آ کر اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، امام حسین بھی آ کر چڑھ جایا کرتے تھے اوپر۔ اب سجدے میں ہے، نماز کا عالم ہے، اور نماز میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کو طویل فرما دیتے ہیں، سجدہ طویل فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا، تو سجدہ بڑا طویل ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ شہزادے آپ کی پشت مبارک پر سوار ہیں۔ تو پھر جب نماز مکمل ہو گئی تو دریافت کیا گیا کہ حضور آپ نماز بہت لمبی پڑھائے آج۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نماز لمبی اس لیے ہوئی تھی آج کیونکہ میں سجدے میں تھا اور میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو میں تکلیف دوں، ڈسٹرب کروں، تو وہ جب تک میری پشت پر تھا میں سجدے میں باقی رہا، اور جب وہ اطمینان سے ہٹ گیا تو تب میں نے پھر اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، سجدہ اللہ کے واسطے ہو رہا ہے، شریعت میں سجدہ اللہ کے واسطے ہوتا ہے نہ کہ مخلوق کے لیے، لیکن امام حسن امام حسین کی یہ شان ہے، یہ شان و عظمت ہے، آپ کی یہ منزلت ہے، یہ مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے واسطے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ میرے شہزادوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی میری طرف سے اطمینان میں خلل نہ پہنچے، ان کے کھیلنے کرنے میں خلل نہ پہنچے۔ تو یہ بہت یہ کوئی نادر نہیں بلکہ انفرادیت ہے، یہ انفرادی شان ہے امام حسن کی، امام حسین کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور آپ کی تربیت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ایک مرتبہ امام حسن خود فرماتے ہیں کہ آپ صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ صدقے کے لیے کسی نے کچھ کھجور بھیجے تھے، تو تقسیم کرنا تھا اس صدقے کو، کھجور تھے، کھجور کی ایک ٹوکری تھی، ٹوکرا تھا، تو اس کا تقسیم ابھی ہوئی نہیں تھی، کھجور وہیں رکھے ہوئے تھے، تو امام حسن کم سنی کے عالم میں تھے، آپ جا کر ایک کھجور منہ میں ڈالتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً آپ کے حلق میں سے اس کھجور کو نکال کر پھینک دیا کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ ہمارے لیے حرام ہے، صدقہ ہمارے لیے حلال ہرگز نہیں ہے، آپ نے منہ میں سے نکال کر آپ کے منہ مبارک میں سے اپنے دست مبارک سے آپ نے اس کھجور کو نکالا اور نکال کر پھینک دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کم سنی سے تربیت کرنا ہے اولاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کی تربیت کم سنی سے فرما رہے ہیں، یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھائی میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی میرے بچے کو سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ابھی شعور بیدار نہیں ہوا، نہیں، آپ تربیت کریں گے بچوں کی تو اپنے آپ شعور بیدار ہوگا، یہی تو آپ کو عمل کرنا ہے سنت پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ فرما رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ ہماری تعلیم ہو رہی ہے کہ بچوں کو کس طرح تربیت دینا ہے، یہ نہیں کہ بچہ ابھی بڑا ہو جائے گا تو جب ہم انشاءاللہ سوچیں گے، نہیں، چھوٹے رہنے سے کم سنی سے ہی تربیت دینا ہے، جب ڈالی نرم ہوتی ہے تبھی اس کو مڑانا ہے، بڑے ہو کر آپ سوچیں گے تو ڈالی سخت ہو جائے گی، ڈالی جب مڑنے والی نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ شہزادے جو ہیں، آپ بڑے، روایت میں آتا ہے کہ کانا وسیمن، آپ بہت خوبصورت تھے، جمیلن، آپ بہت ہینڈسم تھے، وسیمن خوبصورت تھے، اور کانا عاقلن، آپ بڑے ذہین تھے، انٹیلیجنٹ تھے، اور جوادن، آپ بڑے سخی تھے، آپ بڑے سخی تھے، سخاوت کا دریا بہانا شروع کرتے تو دریا رکتا ہی نہیں، لوگ آتے آپ سے کچھ سوال کرتے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا 10,000 درہم کا مطالبہ کہ حضرت میں بہت غریب ہوں، مجھے یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے،
تو آپ امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے کہیں نہ کہیں سے کچھ، کیونکہ آپ کے پاس بھی صدقہ عطیات لوگ جمع کرتے تھے کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے، تو آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، آپ نے تب کے جبھی اس کو عطا کر دیا، اور اس میں اگر کچھ کمی تھی تو پھر اپنے مال سے اس کو عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنی آدھی دولت، بلکہ اس سے زیادہ، کوئی آ کر پوچھتا، سوال کرتا سوالی، تو اس کو آپ اٹھا کر دے دیتے۔ یہ آپ کی جوز کا معاملہ تھا۔ اس طرح آپ بڑے جواد، بڑے سخی تھے، اور لوگوں میں آپ کی بہت تعریف تھی، لوگ بہت آپ سے محبت بھی کرتے تھے، کیونکہ آپ پہلی بات تو آپ اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا آپ کی محبت، آقا کی محبت اپنے شہزادے سے، تو وہ ایک وجہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایسے اوصاف تھے، ایسے اوصاف محمودہ سے آپ متصف تھے، جیسے ہم نے بھی عرض کیا، آپ بڑے سخی تھے، دینے والے تھے، تو لوگ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ بڑے تقوی والے، پرہیزگاری والے، ظاہر سی بات ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش فرمانے والے نیک متقی نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوں گے؟ تو تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر تھے آپ۔ اور آپ نے حج فرمایا ہے، کئی مرتبہ حج فرمایا، روایت میں آتا ہے 25 بھی آتا ہے، 15 مرتبہ بھی آتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے اکثر اس میں، یعنی 25 میں سے 15 مرتبہ کم سے کم آپ نے پیدل حج فرمایا، کانا حج ماشین۔ اور آپ اب اس میں یہ بات فرماتے تھے آپ کہ پیدل چل کے جانے کا کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ انی استحی من اللہ تعالی ان القاہ ولم امشی الی بیتی، کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کل کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہوں گا اس کی بارگاہ میں، اور میں ایک مرتبہ بھی اس کے گھر کو پیدل نہیں گیا۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اتنی محنت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے گھر کو پیدل جا کر سفر کر کے، پیدل سفر کر کے وہاں پر حاضری دوں اور میں اللہ سے مل جاؤں، اس حالت میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں، روایت میں آتا ہے کہ 15 مرتبہ آپ نے حج فرمایا پیدل چلتے ہوئے، بغیر سواری کے۔ تو آپ کی تقوی، آپ کی پرہیزگاری ہے، وہ للہیت، وہ تو اہل بیت کا خاصہ ہے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین کے درمیان کچھ مقابلہ ہو رہا تھا کھیل کا، کم سنی میں ہے، کم سنی کے عالم میں ہے، چھوٹی عمر میں بچے جیسے ہمارے کھیلتے کرتے ہیں، تو مقابلہ ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کی طرف تھے کہ خذ یا حسن، خذ یا حسن فرما رہے تھے، امام حسن کی طرف تھے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ حضور امام حسین کی آپ طرفداری نہیں لے رہے یہاں پر؟ تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین کے ساتھ تو جبریل ہے، تو جبریل حسین کی ٹیم میں ہے، میں حسن کی ٹیم میں ہوں، میں حسن کے ساتھ ہوں، جبریل حسین کے ساتھ ہے، تو جبریل ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں حسین کی، اور میں حسن کی ہمت افزائی کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے محبت، یہ شفقت کا معاملہ ہے۔ اور ہم یہ روایت سنتے ہیں کافی کہ امام حسین کے متعلق کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ ہم کافی سنتے آئے ہیں۔ لیکن کچھ روایت میں یہ بھی آیا ہے ساتھ ہی ساتھ، تو اس کا بھی اپنا ایک مطلب ہے جو ہم کو پتہ ہے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حسن منی والحسین من علی، کہ حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت شفقت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حسین منی، ایک روایت میں آتا ہے حسن منی۔ تو اس میں اب یہی مطلب ہوا کہ امام حسین نے جو سٹینس لیا تھا کربلا میں، جو ضرورت تھی اس وقت کی،
اسلام کے لیے. تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات کو جاری ہونا تھا، باقی رہنا تھا، تو امام حسین کے ذریعے باقی رہنا تھا. تو وہاں پر حسین و منی سمجھ میں آتا ہے، وانا من حسین سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں پر حسن و منی کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسن کی یہ خاص بات تھی کہ آپ فتنے سے بچنا چاہتے تھے. فتنہ ہو، فتنے کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، ٹرائلز، ٹریبولیشنز، امتحان. فتنے کا مطلب امتحان ہوتا ہے. جب امت میں فتنہ پیدا ہونا یعنی کسی کا امتحان ہونا. امتحان ہونے سے مراد یہاں پر اب فتنے سے مراد جیسے صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے تھے، تو جب وہ مسائل درپیش آئے تو امام حسن چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. یہاں پر مسئلہ مسلمانوں کے خون کا ہے، کوئی کافر کا خون نہیں بہہ رہا، کوئی کافر سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کی آپسی جنگ ہو رہی ہے، سول وار ہو رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، خون مسلمان کا نہیں بہنا چاہیے. تو آپ مصلحت پسند تھے، فتنے سے امت کو بچانا چاہتے تھے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے، دونوں شہزادوں کے دو پہلو ہیں. ایک شہزادے اپنی جرت و استغنا سے مشہور ہیں امام حسین، اور ایک شہزادے اپنی حکمت اور دور اندیشی سے مشہور ہے جو امام حسن ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دونوں پہلوؤں کی ضرورت ہے. امام حسین کی بھی ضرورت ہے، امام حسن کی بھی ضرورت ہے. دونوں بھی ضروری ہیں امت کو کامیاب ہونے کے لیے. تو اس روایت سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کے خطبوں میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطبے میں آپ نے کچھ حکمت کے موتی ہیں کہ ان الحلم زینہ، کہ حلم اور بردباری، ٹالرنس، فاربیرنس ہم کہتے ہیں، صبر و تحمل. سامنے والا اگر کچھ غلطی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا، حلم کہتے ہیں اسے. کہ ان الحلم زینہ، یہ انسان کی زینت ہے، یہ آپ کو اور آپ کی خوبصورتی میں اس سے نکھار ہی پیدا ہوگا. صبر کرنے سے سامنے والے کے غلطیوں پر، اس سے آپ کے جمال میں، آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. والوقار مروءہ، اور عزت دار ہونا. لوگوں سے معاملہ جب کرتے ہیں تو زیادہ مزاحیہ نہیں ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ وقار کا انداز ہونا چاہیے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے جلنے میں. تو یہ کیا ہے؟ مردانگی کی نشانی ہے، یہ باوقار حضرات کی نشانی ہے، مروءہ ہے، یہ مروءہ میں سے ہے. تو یہ اعلیٰ درجے ہونے کی نشانی ہے، اعلیٰ درجہ، اعلیٰ نسب اور ہونے کی نشانی ہے مروءہ. شیوالری کہتے ہیں انگریزی میں مروءہ. والعجلہ صفح، اور والعجلہ صفح یعنی جلد بازی کرنا. جلد بازی کرنا کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. کوئی بھی کام آیا جلدی جلدی کرو، نہیں، رکو اور وہ فکر کیجئے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد فیصلہ لیجئے. بغیر سوچے سمجھے جلد از جلد کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بے وقوفی ہوگی، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے. تو والعجلہ صفح فرماتے ہیں. اور وہ مجالست اہل الدنا شعین و مخالطت الفساق ریبہ، اور گناہ گاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو فاسق ہیں، علانیہ جو حضرات فاسق ہیں، نیک نہیں ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر شخص نیک بھی ہو لیکن وہ بیٹھتا ہے غلط لوگوں کے ساتھ، صحبت غلط ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں، برے اوصاف، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اس کو برا سمجھیں گے. اگرچہ کہ وہ برا نہ بھی ہو تو لوگ آپ پر ڈاؤٹ کریں گے، آپ پر شک کریں گے کہ بھائی یہ بھی شاید ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو شاید یہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو امام حسن حکمت کے موتی بکھیرتے ہوئے فرما رہے تھے. تو یہ بھی فرمایا ہے صحابہ نے روایت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی بھی تم سے روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی یعنی اہل بیت کی طرف امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ مجمعین، آپ چاروں کی طرف اشارہ کر کر فرمایا کرتے تھے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حرب لمن حاربتم لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ میں جو کوئی بھی تم سے جنگ کرے گا، تمہاری مخالفت کرے گا، تو پھر میں تم سے بغض رکھے گا تو پھر میں اس کے لیے جنگ ہوں، میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو کوئی بھی تم سے دوستی کرے گا تو میں اس سے دوستی کروں گا، میں اس کے لیے سلامتی ہوں۔ تو یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اب امام حسن کے متعلق یہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، آپ کے متعلق یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ایک خاص فرشتہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ فرشتہ یہ خبر لے کر آیا تھا۔ کیا خبر تھی؟ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کا مطلب کیا ہے، یہاں پر غور و فکر کرنا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا، ہم کو پتہ ہے یہ بات کہ جنت میں سب نوجوان ہی ہوں گے۔ اگر کوئی ضعیفی میں بھی انتقال کر جائے تو جنت میں ان کو واپس جوان کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ جنتی تمام نوجوانوں کے سردار یعنی جنتی مردوں کے سردار ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات پر بھی غور، یہ تو بات ہم کو پتہ ہے پہلے سے، لیکن اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ آپ امام حسن امام حسین دونوں کا وصال جو نوجوانی میں نہیں ہوا، بعد کی عمر میں ہوا ہے۔ امام حسن 47 کی عمر میں غالباً آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو اب یہ عمر تو مڈل ایج ہے، سمجھیے آپ، نوجوان تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ امام حسن ہو کہ امام حسین دونوں کا وصال بڑی عمر میں ہی ہوا، مڈل ایج میں ہی ہوا، لیکن آپ کے پاس وہ نوجوانوں کا جوش تھا، وہ جوانی میں جو جوش ہوا کرتا ہے وہ جوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپیرینس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہونے کے بعد ایک انسان میں ایکسپیرینس آتا ہے، وہ ایکسپیرینس سے انسان اپنے جوش کو دباتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، جب جوش کی ضرورت ہے جب استعمال کرتا ہے۔ نوجوانی میں ویسا نہیں ہوتا، نوجوانی میں انسان جوش آتا ہے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر دیتا، قدم اٹھا لیتا، لیکن جب بندہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تھوڑی عمر بڑھتی ہے، تو پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ امام حسن ہو کہ امام حسین، اندر جوش جوانوں کا جوش ہی تھا ہر وقت، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ پھر اس کو قابو میں کیسے رکھنا ہے یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ دونوں کا خاصہ ہے۔ تو اس بات پر بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ نوجوانوں کے سردار کا مطلب یہ بھی ہے کہ نوجوان جوش ہے اندر، لیکن اس کو قابو میں رکھ کر جس طرح استعمال کرنا ہے اسی وقت اس کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ اور امام حسن، اب دیکھیے بہت باتیں تو فضائل تو بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن امام حسن کی خاص بات یہ ہے جیسے ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، تو جب فتنہ برپا ہوا اور مولا علی حضرت عثمان سے شروع ہوا، مسائل شروع ہوئے، حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسائل شروع ہوئے، آپ کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ، اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو جو آپ کے چاہنے والے تھے مولا علی کے،
اہل بیت کے چاہنے والے تھے، صحابہ بھی تھے ان میں، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے کچھ. وہ حضرات جب جمع ہوئے امام حسن پر، امام حسن کو پھر خلیفہ چن لیا گیا ان کی طرف سے. تو امام حسن کو پتا تھا کہ لوگ جب آپ سے آ کر بیعت کر رہے ہیں، تو اب دیکھیے جنگیں ہو گئی تھی، صفین کی جنگ ہوئی تھی اور جنگ جمل بھی ہوئی تھی، نہروان، یہ سب جنگ ہوئے تھے. تو امام حسن کے پاس یہ دور اندیشی تھی. آپ چاہتے تھے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ خون بہہ رہا ہے، تو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور آپس میں مسلمانوں کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے امت محمدیہ کے لیے. یہ بات آپ کے ذہن میں تھی ہر وقت کہ امت محمدیہ کو ایک ہونا ہے. تو آپ نے یہ بیعت لیتے وقت یہ شرط رکھی سب سے کہ جو کوئی بھی بیعت کر رہا ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، آپ جب کسی کو دو گروپس کو، دو فرقے اگر ہو جائیں اور دو فرقوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان کو اگر آپ صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ حقیقتاً نیوٹرل ہو کر صلح کرتے ہیں نا، تو دونوں بھی گروہ آپ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی دوستی کر لو، ہاتھ ملا لو. تو وہ کہے گا نہیں ان کی یہ غلطی ہے، وہ یہ کہے گا نہیں ان کی یہ غلطی ہے. تو آپ دونوں کو منانے جائیں گے تو دونوں کے دونوں کہیں گے نہیں آپ غلط ہیں. یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو بھی تحکیم کرتا ہے یا جو بھی مصلح ہوتا ہے، صلح کرنے والا ہوتا ہے. تو امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، آپ کو پتا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا، جب آپ بیعت فرما رہے تھے، جب حضرات لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ آپ خلیفہ چن لیے گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا دیکھو میں قرآن اور سنت پر تمہاری بیعت لے رہا ہوں کہ تم قرآن اور سنت کے حساب سے میں عمل کروں گا تو تم میری بات سننا. ساتھ ہی ساتھ اور ایک شرط آپ نے لگائی کہ وَأَن تُحَارِبُوا مَنْ حَارَبْتُ وَتُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُ، کہ تم ان سے جنگ کرو گے جن سے میں جنگ کروں، اور تم ان سے صلح کرو گے جن سے میں صلح کروں. اس شرط پر تم بیعت کرنا چاہیے مجھ کو. تم اگر بیعت کر رہے ہو، مجھے خلیفہ تسلیم کر رہے ہو، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس شرط پر بیعت کرنا، اس پر بھی کہ تم انہی سے جنگ کرو گے جن سے میں جنگ کروں، اور ان سے صلح کرو گے جن سے میں صلح کروں. کیونکہ آپ کو پتا تھا آگے جا کر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلح کرنے کا سوچ رہے تھے کچھ نہ کچھ، کیونکہ مسائل بہت بڑھ گئے تھے. اور یہاں پر اب کیا ہو رہا تھا، امت بکھرنے پر آ گئی تھی. اب امت اگر کمزور ہو جائے تو پھر باہر جو اصل دشمن ہے ہمارا، جو غیر مسلمین ہے، وہ پھر غالب ہو جائیں گے ہم پر. تو آپ کے ذہن میں یہ فکر تھی. اس فکر کے مد نظر آپ نے قدم اٹھانے کا سوچ لیا تھا. تو یہاں پر اشارہ تھا لوگوں کے لیے کہ دیکھو آگے میں ہو سکتا ہے تم جس سے نہ چاہو صلح کرنا، میں اسے صلح کروں، تو تم کو پھر میری بات کو ماننا ہوگا. وہاں پر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اب وہ حضرات تھے چاہنے والے، اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، تو خیر پولیٹیکل شیعہ تھے. بعد میں پھر وہ عقیدے میں فرقہ بالکل الگ ہو گیا، وجود میں آنے لگا. لیکن وہ حضرات جو بھی تھے اپنے آپ کو چاہنے والے کہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے کہنے والے، آپ دیکھیے ہم امام حسین کا بڑا ذکر ہوتا ہے، آج ہم کرتے ہیں اور ہوتا ہے، اہل سنت میں بھی ہوتا ہے، اور اہل شیعہ کے پاس بھی امام حسین کا بڑا ذکر ہوتا ہے. لیکن امام حسن کا ذکر اتنا کم کیوں ہے؟ خاص طور سے شیعہ کے پاس آپ دیکھیں گے تو امام حسین کا ہی نام زیادہ نظر آتا ہے. اہل سنت میں تو ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام حسین تمام کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس بھی ہم کس حد تک کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس بھی امام حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اس زمانے میں ان حضرات کو پسند نہیں آتا تھا کہ امام حسن صلح کرنے والے. تو آپ نے جب بیعت لے لی، اور بیعت لے کر آپ نے جب امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے صلح کی، شرائط تھے وہ شرائط پر آپ نے صلح فرمائی، تو کچھ حضرات کو یہ بات سے بڑی تکلیف ہوئی. امام حسن کے جو چاہنے کا دعویٰ کر رہے تھے کچھ حضرات، کچھ تابعین تھے ان میں،
ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ آپ کیسے ایسے شخص سے آپ صلح فرما لیے جو آپ کے والد صاحب رضی اللہ عنہ مولا علی سے جنگ کر رہا تھا. بڑی ان کو تکلیف ہوئی کیونکہ وہ چاہتے تھے جنگ کرنا. لیکن آپ دیکھیے امام حسن نے جب فرما دیا تھا کہ میں صلح کروں تو صلح کر لیتا. تو بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ حضرات نے ان کی جرت دیکھی، آپ جرت دیکھی، بدتمیزی کا عالم یہ تھا کہ امام حسن سے فرماتے تھے، اب کیا کہوں، یا مذل المؤمنین، کہ مؤمنین، اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ. اس قسم سے آپ کے ساتھ رویہ ان کا تھا، وہ حضرات کا جو اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے کہتے تھے. دیکھیے آپ، اہل بیت جب تک ان کی بات مانی تو یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کی جی کرنے والے تھے. جب اہل بیت امام حسن خلیفہ چن لیے گئے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں نہیں، اب میری بات ماننا، جو میں کروں وہ کرنا، تو اب ان کو سہا نہیں جا رہا. اب یہ اہل بیت کی بات نہیں مانتے تو یہ چاہنے والے کیسے ہوئے؟ کس قسم کے چاہنے والے ہیں یہ جو امام کی اپنی بات نہیں سنتے. اب دیکھیے، اور یہ بھی آیا ہے، یا مسودہ وجوہ المؤمنین، یہ بھی کہتے تھے وہ کہ اے مومنین کے منہ کالا کرنے والے، والعیاذ باللہ. اس طرح امام حسن کے ساتھ ان کا رویہ تھا، اس قسم کی بدتمیزی کی گئی علیہ السلام آپ کے ساتھ. تو آپ فرماتے تھے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں تو مجھے کیا ہے ان سے غرض، کہ آپ فرماتے تھے من نافسک فی الدنیا نافسوہ فی الآخرہ، کہ جو کوئی بھی تم سے دنیاوی امور میں تمہارے ساتھ مسابقت کرے، کمپٹیشن کرے، تو تم دنیا میں اس سے کمپٹیشن مت کرو. دنیا یہ بالکل گری ہوئی چیز ہے. تم کیا کرو، آخرت کے امور میں اس کے ساتھ کمپٹیشن کرو کہ آخرت میں کون جیتنے والا ہے. تم دنیاوی امور میں جھگڑ رہے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو، دنیاوی امور کو. آخرت کے امور میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو، کون آخرت میں زیادہ فضیلت والا ہوگا، اس پر توجہ دو. تو اس طرح انہوں نے پیش آیا. بلکہ اب آپ دیکھیے، جو اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے لیکن آپ کے امام ہیں، آپ کے خلیفہ نے فرما دیا، تو بات یہ ہے کہ سر خم کر لینا. تو امام حسین علیہ السلام، آپ کا بھی یہ مزاج تھا کہ نہیں، ہم کو شاید ان سے جنگ کرنا چاہیے کیونکہ مولا علی نے جنگ فرمائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو لیکن جب امام حسن نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی، میں حضرت معاویہ سے میں صلح کرنے والا ہوں، تو امام حسین نے اپنا سر خم کر لیا کہ جی، آپ ہمارے والد بزرگوار کے بڑے فرزند ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ جو فرمائے میں آپ کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں. یہ ہوتی ہے محبت اہل بیت، یہ ہوتی ہے اپنے امام کی تائید کرنا. اس طرح تائید کی جاتی ہے. امام حسین، جبکہ آپ کا دل چاہتا بھی تھا کہ ہم کو جنگ کرنی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی جو ابھی خلیفہ چن لیے گئے ہیں، آپ نے فرما دیا تو بات ختم بات. چنانچہ وہ پھر صلح ہوئی اور امام حسن نے خلافت کو آپ کے سپرد کر دیا، حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا. اور پھر کچھ سال کے بعد آپ کی شہادت بھی ہوئی. آپ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی. زہر اتنے بار دیا گیا کہ جو اس زمانے کے اطباء تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو زہر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ دیا گیا ہے، اور آپ کے پورے جو انٹسٹن سے اتڑیاں ہیں یہ پورے مجروح ہو چکے ہیں، یہ خون ہو چکے ہیں زہر دینے کی وجہ سے. اس قسم کی یہ ایک ابتلا ہے، ابتلا نہیں، آزمائش ہے اہل بیت کے ساتھ کہ ان کو اس قسم کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. اب زہر کس نے دیا وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم. لیکن امام حسن سے پوچھا گیا کہ زہر کس نے دیا، آپ کو پتہ ہے کیا؟ بات آپ کا امام حسین آپ سے دریافت کرتے ہیں امام حسن سے. امام حسن کی طبیعت کافی ناساز ہو چکی تھی علیہ السلام اور رضی اللہ عنہما. تو امام حسین پوچھتے تھے
کہ بھائی آپ فرما دیجئے آپ کو زہر کس نے دیا، لیکن امام حسن کو گمان تھا کسی پر کہ شاید اس شخص نے دیا، لیکن چونکہ آپ کو یقین نہیں تھا، قطعی طور پر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسی نے دیا، ظن تھا، غالب گمان تھا، پھر بھی آپ نے فرمایا نہیں میرا غالب گمان ہے، لیکن اگر میں غلط رہا تو پھر کیا، تو یہ بہتر ہے کہ میرے قاتل کو سزا نہ دی جائے، لیکن اگر میں غلط رہا تو پھر ایک معصوم کو میری وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس کا نام لے لیا تھا صرف اور صرف غالب گمان پر، بغیر یقین کے۔ تو دیکھیے آپ احتیاط دیکھیے کس قسم کے احتیاط، اگرچہ کہ آپ اگر نام فرما بھی دیتے تو امام حسین پھر کیا کرتے، تحقیق کرتے کون ہے کیا ہے، پھر جو بھی ہوتا کورٹ کچہری کا معاملہ پیش آتا، لیکن پھر بھی آپ نے نام دینے سے انکار فرما دیا امام حسن نے کہ اگر غلطی سے بھی ناحق قتل کر دیا گیا غلط شخص کو میرے قتل کے جرم میں، تو پھر کل کے دن میں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھاؤں گا۔ تو آپ نے انکار فرما دیا کہ نہیں غالب گمان ہے، میرا ظن میں کوئی ہے، لیکن میں آپ کو لا نخبرک، میں آپ کو نہیں کہنے والا ہوں کون ہے۔ امام حسین نے بہت کوشش کی لیکن آپ نے نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم کو جو سیکھنا ہے، ہم جب اہل بیت ہو کے صحابہ کرام ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم جب کبھی بھی ان کے متعلق ان کے سوانح پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، ان کے حیات مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ نہ صرف پڑھیں بلکہ ہم کو ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے عادات و طوار، ان کے صفات ہم میں پیدا ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے آپ نے غالب گمان تھا، ظن تھا، پھر بھی آپ نے نام نہیں لیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو بدگمانی سے بچنا ہے، کسی کے متعلق بھی ہو۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ذرا سا ایک شک بھی پیدا ہو گیا تو اس کو ہم یقین بنا دیتے، نہیں ان پر مجھے شک ہے، اب شک سے وہ آہستہ آہستہ ظن سے لے کر پورا یقین میں تبدیل ہو جاتا کہ نہیں انہوں نے ہی غلطی کی ہے، انہوں نے عمدن، اگر انہوں نے غلطی کی بھی تو اپنے آپ ہم گمان کر لیتے ہیں کہ انہوں نے عمدن جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے، مجھے تکلیف پہنچانے غلطی کی ہے۔ نہیں، انسان ہے، غلطی ہوتی، انسان کس سے غلطی نہیں ہوتی، کلو بنی آدم خطا، ہر انسان سے غلطی ہونا ہی ہے، لیکن یہ گمان کر لینا اپنی طرف سے کہ نہیں انہوں نے عمدن کی ہے، سہون ہو سکتا، غلطی سے غلطی ہو جاتی، کبھی انسان سے چوک ہو جاتی، بھول چوک ہو جاتی، کوئی بھی عمدن ضروری نہیں ہے کہ تکلیف دینے ہی کوئی غلطی کرے، کبھی غلطی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے غلطی کہتے ہیں اسے۔ نہیں انہوں نے عمدن یہ جان پوچھ کر تکلیف دینے مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ اس قسم کے جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارے افکار ہیں، ہم کو تبدیلی ضرورت ہے کہ ہم کو تبدیل کریں۔ امام حسن ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم کو بدگمانی سے بچنا ہے، ہر کسی سے خوشگمانی رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اب جو کوئی بھی اب اللہ عالم کون تھے جس نے بھی وہ زہر دیا ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں، اہل شیعہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے زہر دلوایا، لیکن وہ بات بھی تھوڑی کمزور نظر آتی ہے۔ علمی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم علمی اعتبار سے بات کرتے ہیں، ہم عقل اور فہم کا استعمال کرتے ہیں، ہم جذبات کا استعمال نہیں کرتے، ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر زہر دینا ہی ہوتا تو 8-9 سال پہلے ہی آپ وہ کام کر چکے ہوتے۔ آپ کی وصال مبارکہ حضرت امام حسن کا وصال صلح کے 8-9 سال بعد ہوا، تو اتنے سال کے بعد زہر دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بھی اگر چاہتا حکومت رکھ لینا، جیسا کہا جاتا ہے اہل شیعہ کی طرف سے کہ حضرت معاویہ کی طرف سے ہوا یہ، تو یہ بات بھی تھوڑی سی عقل لاجیکلی بات فٹ نہیں ہوتی ہے کہ یہ حضرت معاویہ نے کیا ہوگا، کیونکہ 8-9 سال کے بعد کرنے کا کیا فائدہ، پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا ہم کو۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ نہیں پتا کہ امام حسن نے نہیں فرمایا، اور آپ فرما بھی دیتے تو وہ آپ کا غالب گمان تھا، یقین بھی نہیں تھا۔ تو اللہ عالم جس نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ
کہ ہاں وہ جواب دہ ہوگا کل کہ امام حسن جیسی بڑی ہستی کو شہید کرنے والے کا اللہ کے پاس اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا مواخذہ ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کو جو بھی ہوگا، اور اس کی جزا ملے گی کرنے والوں کو۔ اور امام حسن جو صلح پسندی تھی، ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، بات ختم پر ہے، کافی وقت لیا ہوں لیکن ضروری باتیں ہیں کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا، دونوں کے صفات کو ہمارے سامنے رکھنا ہے کہ جب جو ضرورت ہے اس امت کو، جس کی ضرورت ہے، اس وقت ان صفات کو اپنانا ہے۔ امام حسین نے بعد میں کربلا کے میدان میں جو کچھ پیش آیا واقعہ، اس وقت ضرورت تھی اس کی، وہ جرت اور استغنا کی ضرورت تھی کہ جانا جا کر دشمن سے لڑنا، وہ ضرورت تھی اس وقت کی۔ امام حسین نے وہ کر کر بتا دیا کہ جب ضرورت پیش آئے تو تمہارا کام ہے جانا اور باطل کا سامنا کرنا۔ اگر کوئی اور سامنا نہیں بھی کر رہا ہے تو تمہارا کام ہے کہ باطل کے سامنے تم اکیلے کھڑے ہو جانا، تمہارے ساتھ کوئی اور ہو یا نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ امام حسین نے ہم کو بتلا دیا کہ باطل جب اپنا سر اٹھائے تو تمہارے ساتھ تم کوشش کرنا لوگوں کو جمع کرنے کی، لوگ جمع نہیں ہوتے کوئی بات نہیں ہے، تمہارا کام ہے تم جانا اور سامنا اکیلے کرو، لیکن سامنا کرو، کرتے کرتے مر جاؤ، لیکن کرنا ضرور، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا کبھی۔ یہ امام حسین نے بتا دیا ہم کو علیہ السلام۔ اور امام حسن نے بتلایا کہ جب ضرورت ہے حکمت کی، دور اندیشی کی، تو پھر تم فیصلہ اس کی بنا پر کرنا۔ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، امت ٹوٹ رہی ہے، تو اب تمہارا کام نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا اور بڑھائیں، بلکہ ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں۔ یہ ضرورت ہے امت کو اگر، تو پھر تم متحد ہو جانا، اگرچہ کہ تم سامنے والے تمہارے مسلمان بھائی سے تم اختلاف کرتے ہوگے، اختلاف ہونے کے باوجود تم ان سے صلح کر لینا، متحد ہو جانا۔ کس بنا پر؟ اسلام کی بنا پر۔ وہ مسلمان ہے، میں مسلمان، دونوں مسلمان بھائی بھائی۔ انما المسلمون اخوہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ مسلمان بھائی ہیں اور بھائیوں کے سوا اور کچھ نہیں، تو صرف اور صرف بھائی ہیں مسلمان، آپس میں بھائی بھائی ہاتھ ملا لو۔ کیوں؟ دشمن سے لڑائی کرنا ہے تو تم کو آپس میں لڑائی کرتے رہو گے تو تم ایک نہیں ہو سکتے، دشمن تم کو توڑ دے گا۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ امت جوجھ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ امت ٹکڑے ہو چکی ہے۔ ہم وہ فرقے سے مسائل چلتے ہیں، وہ بریلوی، وہ دیوبندی، وہ وہابی، وہ سلفی، وہ صوفی، وہ یہ، وہ فلاں، کب تک؟ وہ سنی شیعہ، ہمارے اختلافات جو بھی ہوں گے آپس میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کو تسلیم کر لیں، تسلیم نہیں مت کریے، لیکن بات یاد رکھیے سب مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک ہونا ہے۔ یہ فکر ہم پیدا کریں گے آج۔ آپ کہیں گے پاشا آپ بہت بڑے باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف کہنے کے باتیں ہیں، اس کو عملی جامہ ہم نہیں پہنا سکتے۔ تو بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں آپ، اگر فی الحال ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، لیکن کم سے کم ہم کو فکر تو پیدا کرنی ہوگی نا۔ آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم آج متحد ہوئے، اسلام کی بنا پر متحد ہو جائیے، جھگڑے مت کریے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر کوئی سلفی ہے کوئی وہابی ہے تو اس سے اس قدر نفرت ہے ہم کو، جتنی نفرت ہم کو ایک ہندو سے بھی نہیں ہوگی، غیر سے بھی اتنی نفرت نہیں ہے، نہ کرسچن سے اتنی نفرت ہے جتنی نفرت ہم کو ہمارے مسلم بھائی سے۔ ویسے ہی ان کے پاس بھی ویسے ہی دیکھ لیجیے آپ، ان کو اتنی نفرت ہے اہل سنت والجماعت سے، اہل تصوف سے، کہ جتنی نفرت ان کو شاید غیروں سے بھی نہ ہو۔ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ امت کو چاہیے اپنے عقیدہ اپنی جگہ، بے شک ہم تسلیم نہیں کرتے عقیدہ کسی کا، لیکن متحد ہونا ہے پولیٹیکلی،
تو ہمارے آگے کی نسلوں میں ہم کو چاہیے کہ ہم ان میں یہ فکر پیدا کریں کہ دیکھو بیٹے، مسلمان بھائی ہے ہمارا، وہ ہمارا اس سے اختلاف ہوگا، کچھ بھی ہوگا، فروعی اختلاف جو بھی ہے ہمارا، لیکن بیٹے یاد رکھو وہ مسلمان ہے، آپ مسلمان ہو، دونوں مسلمان بھائی بھائی ہیں، آگے ہم کو مل کر کام کرنا ہے، ہم کو مل کر رہنا ہے، تب جا کر ہم امت محمدیہ غالب ہو سکتی غیروں پر، ورنہ دشمن ہم پر غالب ہے آج اسی وجہ سے۔ تو امام حسن بتا رہے ہیں ہم کو، اس سے ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو صرف سن کر خوش ہو گئے، نعرے لگا لیے الحمدللہ اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے زمانے کی امام حسن کے ان تعلیمات کو ہم اختیار کریں۔ آج ہم محنت کریں گے، فکر پیدا کریں گے، تو آگے جا کر کچھ نسلوں کے بعد، کچھ پیڑھیوں کے بعد، کچھ جنریشنز کے بعد ہو سکتا ہے ایسے حضرات پیدا ہوں جو اس کو عملی جامہ پہنا سکیں، پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں کہ ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو۔ نہیں، امام مہدی آئیں گے نا، وہ سب کر لیں گے، ایسے نہیں ہونے والا۔ امام مہدی آئیں گے ضرور، لیکن اس سے پہلے آپ کو راستہ ہموار تو کرنا ہے، سب امام مہدی کے اوپر ڈال دیں گے، ایسے نہیں ہونے والا۔ امت کو ایک جٹ ہونا ہے اور آگے کام کرنے کا فیصلہ آج کریں گے تو کل کی پیڑھیاں کام کریں گی۔ آج آپ کام نہیں کریں گے، صرف بیٹھے رہیں گے، تو کل کی جو آنے والی نسل ہے وہ کمزور نسل آئیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام حسن کا وصال غالباً 47 ایئرس کی عمر میں ہوا، 49 بھی کہا جاتا ہے، 51 بھی کہا جاتا ہے، 45 میرے خیال سے علماء نے فرمایا ہے کہ زیادہ معتبر ہے۔ جو بھی ہو، آخر میں آپ کی دفن کا وقت آیا تو بنو امیہ کے کچھ حضرات تھے جو مخالفت کر رہے تھے، تو حضرت امام حسن نے فرمایا امام حسین سے کہ دیکھو بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لیجئے کہ کیا مجھے دفن کیا جا سکتا ہے میرے والد صاحب کے پاس۔ آپ دیکھیے، شروع میں ہم نے عرض کیا تھا ان ابنی ھذا سید، جب حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، تو وہی حضرت امام حسن فرماتے ہیں بعد میں کہ مجھے میرے بابا کے پاس دفن کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میں دفن ہوں، اريد ان ادفن بأبی عند ابی۔ تو یہاں پر میرے والد صاحب فرماتے ہیں، ابی فرماتے ہیں، بابا کے پاس، بابا جان کے پاس مجھے دفن کرنا، اس کے لیے اجازت لیجیے حضرت عائشہ سے۔ تو امام حسین جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک لگاؤ ہے، دلی لگاؤ ہے نا، یہ جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہزادے کے لیے، اور امام حسن کی اپنے نانا جان کے لیے جو محبت ہے، اپنے آپ کو نانا نہیں بلکہ بابا جان کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ سے حضرت امام حسین نے اجازت لی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا شرفاً و کرامتاً، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، بالکل سراخوں پر شہزادے، سراخوں پر آئے، آپ بالکل دفن فرمائیے۔ پھر امام حسن کو دیکھیے، باپ امام حسن ابھی وصال نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت مل گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں امام حسین سے کہ بھائی، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے، شاید آپ نے حیا آپ کو آئی ہوگی انکار کرنے سے، کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں، شاید آپ نے اس لیے حیا کے باعث آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ تو آپ ایک کام کیجئے، میرا وصال ہونے کے بعد آپ پھر جا کر اجازت لیجیے امام حضرت عائشہ سے۔ آپ دیکھیے کس باریکی کے ساتھ امام حسن سوچ رہے تھے، ذہن میں وہ ادب، وہ باریکیاں جو ہیں انسان، ہم یہ اکثر نہیں سوچا کرتے، آج ہم کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تعلقات کیسے رہنا چاہیے، اس کو بولتے ہیں سوشل انٹیلیجنس۔ سوشلی ہم آج بہت کمزور ہے، ان انٹیلیجنٹ ہے، ہمارے بچے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں۔ خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر دوبارہ امام حسین نے اجازت لی امام حسن کے وصال کے بعد، اور آپ نے پھر وہی فرمایا کہ نہیں، سراخوں پر شرفاً و کرامتاً آپ بالکل دفن فرمائیے۔
لیکن پھر کیا ہوا کہ بنو امیہ کے کچھ حضرات تھے جیسے جس میں مروان کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے بالکل انکار کر دیا. اور امام حسن نے فرمایا تھا پہلے کہ امام حسین سے کہ بھائی اگر لوگ فتنہ برپا کریں کوئی مجھے دفن ہونے نہ دے تو پھر آپ وہ فتنے کو ہونے سے روک لیجئے، آپ کوئی ان سے لڑائی جھگڑا مت کیجئے. وہ کہتے ہیں دفن نہیں کروانا چاہتے مجھے اگر وہاں پر، تو پھر آپ مجھے بقیع میں امی جان کے پاس دفن کر دیجیے، وہاں پر دفن مت فرمائیے. اگر فتنہ اور فساد مسلمانوں میں جھگڑا کا اگر ماحول پیدا ہو جائے تو پھر آپ اس بات کو ختم کر دیجیے وہیں پر، اور آپ مجھے بقیع میں دفن فرما دیجیے. اور چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ مروان اور اس سے کچھ لوگوں نے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، اور امام حسین بلکہ حالت یہاں تک آ گئی تھی کہ جنگ کی حالت بھی ہونے پر ہو گیا تھا، وہاں پر ماحول ایسا بن گیا تھا. امام حسین ہتھیار بھی اٹھانا شروع کر دیے تھے وہاں سے. وہ مروان اپنے ہتھیار اٹھا دیا تھا کہ نہیں میں تو کبھی ہونے نہیں دوں گا حسن کو یہاں پر دفن ہونے نہیں دوں گا. لیکن پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا امام حسین سے کہ دیکھیے آپ کے بھائی نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا کہ فتنہ ہو اگر تو پھر چھوڑ دو مجھے بقیع میں دفن کر دو. تو امام حسین پھر بات سمجھ گئے کہ نہیں بہتر ہے امام حسن نے جو فرمایا اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر چنانچہ آپ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے آغوش میں بازو آپ کو دفن فرمایا گیا بقیع میں، جنت البقیع میں. اور امام حسن کی اولاد تقریباً اولاد جو تھی جس میں جو نام آتے ہیں امام حسن کی اولاد میں حضرت حسن ہے، حسن مثنیٰ کہتے ہیں انہیں، اور حضرت زید ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عبداللہ. تو ان میں وہ عمر ہے، عبد الرحمن، اور کئی حضرات ہیں جو تمام کے تمام جو شہزادے تھے وہ سب کربلا میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہوئی، سوائے حضرت حسن مثنیٰ اور حضرت زید کے. یہ دو حضرات کربلا میں شامل نہیں تھے کسی وجہ سے. تو آپ کے ذریعے امام حسن کی اولاد پھر آپ کی نسل آگے پھیلی ہے. امام حضرت حسن مثنیٰ اور حضرت زید یہ دو آپ کے شہزادے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آتے ہیں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں حضرت غوث پاک سرکار آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک بہت بڑے عالمہ گزرے ہیں، محدثہ گزرے ہیں، حضرت نفیسہ. اور یہ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام شافعی کے استاذوں میں سے ایک بہت بڑے استاد ہیں. حضرت نفیسہ، سیدہ نفیسہ نام سے مشہور ہیں آپ. امام شافعی حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم احناف ہیں، ہم کو پتہ نہیں، لیکن شوافع کے پاس کافی اہل علم کو تو سب پتہ ہے، علماء کو سب پتہ ہے، لیکن شوافع کے پاس آپ مشہور ہیں. حضرت سیدہ نفیسہ بنت حسن بن زید. تو اب خاص بات یہ دیکھیے، ہم کو کہا جاتا ہے اہل شیعہ کی طرف سے کہ بھائی آپ اہل بیت کو چھوڑ دیے، آپ اہل بیت کی فقہ کو چھوڑ دیے، آپ اہل بیت کو چھوڑ دیے. یہ سب عجیب و غریب باتیں شیعہ حضرات کی طرف سے اہل سنت پر اعتراض ہوتے ہیں. لیکن بات یاد رکھیے، اہل سنت میں دونوں فیضان جاری ہیں. امام حسین کا فیضان بھی جاری ہے، امام حسن کا فیضان بھی جاری ہے. وہ کیسے؟ امام حسین کی اولاد میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ تھے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک، اور امام مالک کے شاگرد ہیں امام
شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. تو آپ یہاں پر دیکھیے، اور امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرداں ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف. امام ابو یوسف امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں، اور امام محمد امام مالک کے بھی شاگرد ہیں. تو آپ دیکھیے امام حسین کی اولاد میں امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق کا فیضان جاری ہے اہل سنت میں. تو امام حسین کا فیضان جاری ہے اہل سنت میں، یہ بات غلط ہے، ثابت ہو گئی کہ امام حسین کا فیضان اہل سنت میں جاری ہے. لیکن امام حسن کا فیضان بھی جاری ہے حضرت سیدہ نفیسہ کے ذریعے. علمی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، باطنی طور پر تو ہم سب واقف ہیں، لیکن جو ظاہری علوم میں یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو امام حسن کی اولاد میں حضرت سیدہ نفیسہ ہیں، اور سیدہ نفیسہ، حضرت سیدہ نفیسہ استاد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے اہل سنت میں امام حسن کا بھی فیضان جاری ہے، امام حسین کا فیضان بھی جاری ہے، دونوں شہزادوں کا فیضان جاری ہے الحمدللہ. تو اہل سنت دونوں جام پیتے ہیں، حسنی اور حسینی دونوں فیض ہمارے پاس جاری ہے، ظاہری علوم میں ہو، باطنی علوم میں تو ہے ہی ہے صوفیاء کے ہاں، یہ ظاہری علم میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسن اور امام حسین اور تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سچے عاشق بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، اور عشق ایسا ہو کہ صرف دکھاوے کا عشق نہ ہو بلکہ حقیقی عشق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہ ہم ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے صفات سے ہم متصف ہو جائیں، ان کے صفات ہم میں پیدا ہو جائیں، اور صفات پیدا نہ ہو تو کم سے کم ان صفات کی تجلی پیدا ہو جائے ہمارے اندر، تاکہ ہم دنیاوی اور اخروی نجات حاصل کر سکیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرما کر ان بزرگ ہستیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو جنتی بنا دے، اور انہی کی صحبت ہم کو عطا فرمائے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرفان سے اور اس کی معرفت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.